اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل. پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں. تو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. فیض حمید کے کورٹ مارشل کی، تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. صاحب، سردار حمید، نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر، پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ وجہ یہ ہوتی رہی کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں گے یہ چیمہ وجہ کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. Ladies and gentlemen, we are running short on time, so we'll take one last question. Javed Baloch sir. Thank you, sir. سر، جاوید بلوچ، نیوز سے. سر، میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور ایک کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر، پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس وتھ اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سبجوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر، میرا کوشچن جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے. میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے، پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے، ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر، اس عہدے تک لانے پر، ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں، یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے.
یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے، وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ، کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و قدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے، یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے. اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی، آگے بھی جو آئیں گی، وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی انتہائی اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی، اور انہوں نے واضح کر دیا، آج دہشت گردوں کو بھی واضح پیغام دے دیا. اور کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں بات کی. احمد شریف صاحب نے کہا کہ دہشت گرد اتنے بزدل ہیں کہ معصوم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. اگر ان میں ہمت اور طاقت ہے تو ہمارا آ کر مقابلہ کریں، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے. اس کے علاوہ مزید ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کہنا تھا کہ جس نے جرم کیا اس کو اس کے جرم کی سزا ہر صورت ملے گی، اور عدالتوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں، ابھی عدالتوں کا فیصلہ آنا باقی ہے. جس نے جتنا جرم کیا اس کو اس کے جرم کے حوالے سے سزا ضرور ملے گی. اس کے علاوہ ناظرین کرام، سوال کیا گیا کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو تحویل میں لیا ہوا ہے، ان کے خلاف کورٹ مارشل کا معاملہ چل رہا ہے، تو کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی کچھ اس طرح کی کارروائی کا ارادہ ہے؟ تو اس پر بھی جناب جنرل صاحب نے کھل کر بات چیت کی.